السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے سے پہلے منافق وہاں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ان کو وہاں سے خالی کرائے گا۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ہمیں ہر حال میں کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اہل ایمان میں سے بنایا ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ ساتھ اہل کامل میں سے بنا، یعنی مومن کامل بنا۔ یہ بڑی چیز ہے۔ مومن کامل جب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بہت مضبوط کر دیتے ہیں، اتنا مضبوط کرتے ہیں کہ سامنے کتنے بھی پریشانی آ جائیں، کتنے بھی حالات آ جائیں، وہ اپنے ایمان سے ڈاواڈول نہیں ہوتا، وہ اتنا مضبوط ایمان والا ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کی قدر آج کے زمانے میں بہت بڑھ گئی ہے۔ پہلے تو اتنا کافی تھا کہ مسلمان ہیں، سب مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں، کوئی آپس میں رنجش نہیں، نفرت نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن آج کل اہل ایمان ہونا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا یہ اس سے بھی بڑا مجاہدہ ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان پر فخر ہونا چاہیے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، جیسے ہم شکر ادا کرتے ہیں اسی طرح فخر بھی ہونا چاہیے۔ فخر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں، لکھا ہوتا ہے، نعرے لکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں وہ امت مسلمہ پر ہی ہیں۔ جو اہل ایمان ہیں انہی پر حالات ہیں، جو اہل ایمان نہیں ہیں ان پر کچھ حالات نہیں ہیں۔ اس لیے ان حالات میں اس زمانے میں اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے گا وہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا اس کو ثواب بھی دیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر ہونے نہیں دیتے، ظاہر کرتے نہیں۔ لیکن ہمیں اپنے آپ کو فخر ہونا چاہیے، اللہ کا بڑا احسان ماننا چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اہل ایمان میں سے بنایا اور اللہ کی نبی کی امت میں سے بنایا، آخری امت میں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا سلسلہ ہے، ایک نسبت ہے ہماری۔ آپ کون ہیں؟ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اتنا تو آج دنیا میں کہہ دینا کافی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اللہ کی نبی کی زندگی بڑی پاکیزہ زندگی گزری ہے۔ ہمارے سے زیادہ، ہم سے زیادہ غیر مسلم اللہ کی نبی کی سیرت کو، اللہ کے نبی کے اخلاق کو پڑھتے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے، اللہ کے نبی کے اخلاق میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے۔ اگر دنیا ان کے اخلاق کو، ان کی سیرت کو، ان کے کیریکٹر کو پڑھنے لگ جائے تو پوری دنیا والے ایمان قبول کر لیں گے، یہ انہیں پتہ ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے تو صرف ہمیں پتہ نہیں یا ہمیں اس کی قدر نہیں۔ اسی لیے دنیا میں ماحول بنایا جا رہا ہے، اسی لیے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں تاکہ اسلام کو، اللہ کی نبی کی ذات کو بدنام کیا جائے۔
کہ اللہ کے نبی ایسے ہیں ویسے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے کسی نے کارٹون بنائے تھے، ابھی 1 مہینہ پہلے اللہ نے دنیا کے سامنے منظر دکھایا اس کا، ایسا جل کے راکھ ہو گیا، سیکورٹی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، بجھانے والی چیزیں آگ کو سب موجود ہے، لیکن کوئی چیز قابو میں نہیں آ سکی۔ 2 گھنٹے تک وہی جلتا رہا، کسی کی مجال نہیں کہ اسے بچا سکے۔ اور گستاخ نبی جتنے بھی آئے ہیں دنیا میں، اللہ نے ان کا یہی حشر کیا ہے۔ اللہ کے نبی جو تھے وہ اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے، اللہ کے نبی لاڈلے تھے۔ پوری کائنات اللہ کے نبی کے وجود کی وجہ سے اللہ نے وجود میں لائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس دنیا کو ہی نہ بناتے۔ یہ تو اللہ کے نبی کی طفیل ہم دنیا میں آ گئے، دنیا میں جی رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور پھر آدمی انہی پر انگلی اٹھائے، انہی کے بارے میں غلط سوچ، غلط پروپیگنڈا دنیا میں پھیلائے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے حالات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی تک جو زمانہ ہوتا ہے وہ تقریباً 500 سال کا زمانہ ہوتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر اللہ کے نبی کی ذات تک کوئی نبی نہیں آیا، یہ 500 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا۔ 500 سال کے بعد 571 عیسوی میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی 20 اپریل کہتا ہے، کوئی 22 اپریل 571 عیسوی، بہرحال انگلش تاریخ ہے، فرق ہو سکتا ہے، لیکن عربی جو تاریخ ہے، ہجری جو تاریخ ہے، وہ صحیح قول کے مطابق 9 ربیع الاول آتی ہے۔ صبح کا سہانا وقت، فجر سے پہلے جو سہانا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے نبی کو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا تھا کہ لوگ منتظر تھے کہ کوئی نبی آنے والا ہے۔ یہودی انتظار میں تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، عیسائی انتظار میں تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ عیسائی اس انتظار میں تھے کہ عیسائیوں میں سے نبی ہوں گے آخری، یہودی اس انتظار میں تھے کہ یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے آخری نبی ہوں گے۔ کہیں کتاب میں پڑھا ہوں یا سنا ہوں میں، اللہ کے نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ ایک سفر پر جا رہے تھے، ابھی جوان تھے، بہت خوبصورت جوان تھے، بہترین جسم جو ہوتا ہے انسان کا، اللہ نے بہت خوبصورت بنایا تھا ان کو، حضرت عبداللہ کو۔ وہ گزر رہے تھے، کسی سفر میں جا رہے تھے، ایک نوجوان لڑکی ان کو دیکھ کر کے ان کے سامنے آئی۔ کہنے لگی کس سے؟ حضرت عبداللہ سے، اللہ کے نبی کے والد حضرت عبداللہ، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ تیار ہیں؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے نہیں۔ عجیب بات ہے، ایک نوجوان لڑکی، وہ بھی خوبصورت، یہ بھی خوبصورت، وہ بھی نوجوان، یہ بھی نوجوان، اور وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں، یہودیوں کی سب سے بڑے عالمہ تھی، وہ جانتی تھی علم کو، آسمانی علم کو جاننے والی لڑکی تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کے یہ آفر دیا، یہ فرمائش کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں،
کیا آپ تیار ہیں مجھ سے نکاح کرنے کے لیے؟ حضرت عبداللہ نے منع کیا۔ حضرت عبداللہ گزر گئے آگے۔ وہاں جانے کے بعد ان کے والد صاحب نے ان کا نکاح حضرت آمنہ سے کر دیا۔ کس سے کر دیا؟ حضرت آمنہ۔ اللہ کے نبی کی والد محترمہ کون ہے؟ حضرت آمنہ۔ حضرت آمنہ سے نکاح کر دیا، نکاح ہو گیا۔ اب پھر واپس آ رہے ہیں۔ جب واپس آ رہے تھے راستے میں پھر وہ لڑکی مل گئی۔ اس مرتبہ دیکھا تو لڑکی کی کوئی فرمائش نہیں، بس کھڑی ہے۔ اس مرتبہ حضرت عبداللہ نے اس کو ٹوکا اور پوچھا کیا بات ہے؟ میں جب جا رہا تھا تم نے مجھے نکاح کا آفر دیا تھا، نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن اب میں دوبارہ واپس آ رہا ہوں تو آپ کوئی بات نہیں کرتی مجھ سے۔ کیا وجہ تھی کہ آپ نے مجھے جب میں جا رہا تھا اس وقت آپ نے نکاح پیغام نکاح دیا تھا، اب آپ خاموش ہیں؟ وہ لڑکی کہنے لگی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پیشانی میں ایک نور تھا، اس نور کو میں نے پہچان لیا تھا، اب وہ نور آپ کی پیشانی میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے نکاح کر لیا ہے۔ کیا اللہ نے اس کو علم دیا تھا؟ چہروں کو پہچان لیا کرتے تھے پہلے کے لوگ، زیادہ ہسٹری پڑھنے کی ان کو ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، کسی شخص کو دیکھ کر کے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ شخص کون ہے۔ علم قیافہ بولتے ہیں اس کو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی پیشانی میں ایک نور تھا اور اس نور کو میں نے پہچانا تھا، وہ نور کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے، میں چاہتی تھی کہ وہ نبی مجھ سے پیدا ہو جائے اور یہودی نسل سے پیدا ہو جائے، لیکن تمہارا نکاح ہو گیا ہے، وہ نور وہاں منتقل ہو چکا ہے۔ عجیب بات۔ راستے میں ہی اللہ کے نبی کی بھی ولادت نہیں ہوئی ہے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ نور تو منتقل ہو گیا لیکن والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ ہستی اللہ کے نبی کی ذات، ہم اس امت میں ہیں جن کے بارے میں یہود و نصارہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہمارے قبیلے سے ہوں، ہمارے خاندان سے ہوں۔ ان کی نوجوان عورتوں نے خواہش کا اظہار کیا، لیکن اللہ کے نبی کو کہیں اور منتقل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی 6 مہینے بعد پیدا ہوئے۔ کیسا ان کو اللہ نے علم دیا ہوگا پہلے لوگوں کو بھی کہ وہ چہرے دیکھ کر کے پہچان لیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی 6 ماہ کے بعد پیدا ہو رہے ہیں، ادھر عبداللہ کا والد محترم وفات پا چکے ہیں، انتقال ہو چکے ہیں، یتیمی کی حالت میں پیدا ہو رہے ہیں۔ کوئی معمولی نہیں، جو بچے یتیم ہیں ان سے پوچھ کر کے دیکھے یتیمی کیا چیز ہوتی ہے، بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ خواہش، کوئی تمنا، والد نہ ہو کوئی چیز نہیں، اگر ماں نہ ہو تو چل جاتا ہے، اگر باپ نہ ہو بڑا فرق پڑتا ہے۔ ماں تو پالنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اصل جو چیز ہوتی ہے والد محترم ہوتے ہیں، سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یتیم بچے سے پوری دنیا کی انقلاب لانا چاہتے ہیں، دنیا میں حق کا بالا بول کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے کام لے سکتے ہیں۔ ادھر حضرت اللہ کے نبی کی صبح کے وقت میں سہانا وقت تھا، پیدائش ہوئی، لمبی تاریخ ہے اللہ کے نبی۔ اس وقت قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تھیں، جیسے آج کل سپر پاور طاقتیں
امریکہ کہلاتی ہے اور دوسرے رسیا وغیرہ کہلاتی ہیں، اب تو رہی نہیں سپر پاور، لیکن لوگ کہتے ہیں۔ بہرحال اس وقت کے زمانے میں قیصر و کسریٰ یہ سپر پاور طاقتیں تھیں، تو ان کے محلات میں بڑے بڑے کنگرے لٹکے ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی چیزیں محلات میں ہوا کرتی تھی۔ ادھر اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، وہ تمام جتنے کنگرے تھے سب ٹوٹ کر کے نیچے گر گئے۔ اسی طرح سے مجوسیوں کے یہاں آگ جلتی تھی، آگ 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، کوئی معمولی نہیں۔ 1000 اگر ہم ایک چراغ جلانا چاہیں 24 گھنٹے بھی جلا نہیں سکتے، تیل ڈالنا پڑتا ہے، پھر تیل ڈالنا پڑتا رہتا ہے، مستقل اس کے لیے خرچ ہے، مستقل اس کے لیے دیکھ بھال ہے۔ تو اس طرح سے وہاں 1000 سال سے آگ مستقل جل رہی تھی۔ آگ جلنے کا کیا مطلب؟ وہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مجوسی جو ہوتے ہیں وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارے بھی پڑوس میں دیکھتے ہوں گے، وہ بھی آگ ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ بڑی آگ کی پوجا کرتے تھے، یہ چھوٹی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس لیے آگ کے بغیر ان کی کوئی پوجا پاٹ نہیں ہوتی۔ ان کا نکاح بھی آگ کے جب تک آپ چکر نہیں لگائیں گے، 7 پھیرے نہیں پھیریں گے، تب تک ان کا نکاح کا بندھن بھی نہیں ہوگا۔ ان کا گواہ وہی آگ ہوتی ہے۔ ہمارے تو گواہ لکھے جاتے ہیں، صحیح لی جاتی ہے، وکیل بنایا جاتا ہے، انسانوں میں سے ہوتا ہے۔ ان کے یہاں نکاح کا کوئی گواہ نہیں ہوتا، وہ آگ گواہ ہوتی ہے۔ آگ بجھ گئی تو گواہ ختم۔ تو ان کے یہاں اتنا اعتبار ہے، یعنی اس کو اتنا بڑا خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے انتقال کے وقت وہ آگ بجھ گئی۔ اس وقت کے لوگوں نے کہا، اوہو، دنیا میں کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے، یہ آگ ویسے نہیں بجھی، کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ 1000 سال کی آگ کا بجھنا کوئی معمولی حادثہ نہیں، واقعہ نہیں ہے۔ تحقیق کر کے دیکھا تو اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تھی۔ اتنی شان تھی اللہ کے نبی کی، یہ بتانے کے لیے اب اللہ کی عبادت والا آ رہا ہے، اب ایمان والا آ رہا ہے، اب دنیا سے کفر مٹے گا، نفاق مٹے گا، برائیاں ختم ہوں گی، بتوں کی پوجا ختم ہوگی، آگ کی پوجا ختم ہوگی۔ پہلے انسان اپنے سے طاقتور چیز کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ اپنے سے انسان سے طاقتور کون سی چیز ہے؟ اس کی پوجا۔ بڑا سا پتھر نظر آ جائے، وہ انسان سے طاقتور ہے، اس کی پوجا شروع کر دیں گے۔ پانی کے اندر اللہ نے خوب طاقت رکھی ہے، اس کی پوجا شروع کر دیں گے۔ آگ میں اللہ نے جلانے کی طاقت رکھی ہے، ملکوں کے جنگلات کو جلا دیتی ہے، سوچا یہ بہت بڑی طاقت ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سورج ہے جو روزانہ صبح نکلتا ہے، جو انگارے کا بنا ہوا ہے، سورج ایک انگارہ ہے۔ اللہ نے پورا نظام، پورا سسٹم جو بنایا ہے دنیا کا، وہ سولار سسٹم ہے۔ پوری دنیا کا نظام سورج پر رکھا ہے۔ جس دن سورج میں تھوڑی بھی گڑبڑی ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ جس دن سورج کے اندر تھوڑی سی بھی گڑبڑی ہو جائے گی، وہ اپنے رخ کو چینج کر دے گا، قیامت آ جائے گی، دنیا کا سسٹم ہل جائے گا۔ اسی لیے ہے نا کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سورج کو کہاں سے نکالیں گے؟ جہاں سے ڈوبا ہے وہیں سے دوبارہ نکالیں گے۔ اب کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے۔ ڈوبتا تو مغرب میں ہے لیکن نکلتا مشرق سے ہے۔ یہ روزانہ کا سسٹم ہے، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، دن کے اعتبار سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے وقت، جسے ہم طلوع آفتاب کہتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک تاریخ میں دیکھیں گے فلاں وقت میں نکلتا ہے تو اگلے سال اس تاریخ میں اسی وقت نکلے گا، ذرا بھی چینجز نہیں آئے گی۔ تو مغرب میں ڈوب جاتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ سورج مغرب میں ڈوبے گا، پھر دوبارہ مغرب سے ہی نکلے گا، پھر دوبارہ سورج مغرب سے ہی نکلے گا۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہوگی۔ اور سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد کیا ہوگا؟ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ والے نصیحت کرتے ہیں کہ روزانہ سوتے وقت استغفار کیا کرو،
توبہ کیا کرو، کلمہ پڑھ کر کے سویا کرو، نہ معلوم سورج وہیں سے دوبارہ نہ نکل جائے، توبہ کا موقع بھی نکل جائے ہاتھ سے۔ تو یہ لوگ ایک طاقتور چیز کو دیکھ کر کے پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سورج انسانوں کا خادم ہے، انسانوں کا، جیسے نوکر ہوتے ہیں نوکر کام کرنے والے، اس طرح سے ہم سب کا وہ نوکر ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے سورج کو پیدا کیا ہے، اللہ نے چاند کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم حاکم ہیں، پوری دنیا محکوم ہے، اسی طرح سورج بھی ہمارا نوکر ہے، اللہ نے ہمارے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی اٹھ کر کے سورج کی پوجا کرنے لگے، نوکر کی پوجا کرنے لگے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف۔ وہ ہمارا نوکر ہے، ہماری ضرورت کے لیے پیدا کیا اللہ نے اس کو، نہیں بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا نفع پہنچاتا ہے، لاؤ اسی کی پوجا کر لیں، نہیں، یہ انسان کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات جس کا لقب ہو جائے وہ کسی مخلوق کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، وہ صرف خالق کے سامنے سجدہ کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے مسلمانوں کی شان بہت بلند رکھی ہے، وہ صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکتے ہیں، کسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ یہ سر، یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکے گی، یہاں تک کہا کہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی نہیں جھکے گی۔ کوئی معمولی ہے؟ اللہ کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کو بھی ان کے سامنے بھی جھکنے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ یہ پیشانی اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے رکھی ہے۔ یہاں تک آتا ہے روایتوں کے اندر، جب سورج روزانہ مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے تو مغرب میں جا کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے کہ اے اللہ میاں، میرا یہ سفر تو پورا ہوا مشرق سے مغرب تک کا، اب اگلا سفر ہے، اس کے لیے مجھے اجازت دیجئے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں نکلوں گا۔ سورج بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم سورج کو سجدہ کریں، یہ تو عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو روزانہ اجازت دیتے ہیں، نکلو مشرق سے، نکلو مشرق سے نکلو، اجازت ملتی ہے تب مشرق سے نکلتا ہے سورج۔ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیں گے، کہیں گے مغرب سے ہی نکلو، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ پھر ان کو پتہ چلے گا، یہ ڈنڈوت کرنے والوں کو، سامنے صبح صبح اٹھ کر کے ہاتھ جوڑنے والوں کو ادھر ہاتھ جوڑنے کے بجائے ادھر ہاتھ جوڑنے پڑیں گے، تب پتہ چلے گا کہ سورج تو ہمارا خدا نہیں ہے، یہ تو ہم سے روٹھ گیا ہے، یہ مخلوق ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر سورج صرف 3 دن نہ نکلے یہ کائنات برباد ہو جائے گی۔ یہ سولار سسٹم ہے، انہی طاقتوں کو دیکھ کر کے سورج کی پوجا شروع کر دی، لیکن وہ ہمارا خادم ہے، اللہ نے ہمارے لیے نوکر کے طور پر لگا رکھا ہے۔ یہ چاند روزانہ نکلتا ہے، روزانہ صحیح وقت پر نکلتا ہے، اسی کو دیکھ کر کے نکلنے کے اعتبار سے ہم تاریخ تعین کرتے ہیں، متعین کرتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے لیے فائدے کے لیے ہے۔ یہ جو پھل جو بنتے ہیں، پھل وغیرہ، اس میں رس کہاں سے بنتا ہے؟ یہ رس چاند کے ذریعے بنتا ہے۔ سورج پھلوں کو پکاتا ہے، اس میں یہ رس جو بنتا ہے وہ چاند کے ذریعے بنتا ہے، اور سمندروں میں جو لہریں چلتی ہیں، جو جوار بھاٹا آتا ہے، وہ چاند کی چاندنی سے بنتے ہیں۔ اس طرح سے بہت اللہ نے اس میں حکمتیں رکھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے لگا رکھی ہیں۔ اگر کوئی خادم کوئی سجدہ کرنے لگے، وہ پاگل تو ہو سکتا ہے، کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کا ہر حال میں شکر کریں، اللہ نے ہم کو ایسا اسلام دیا ہے، ایسا ایمان دیا ہے کہ صرف اپنے سامنے جھکاتا ہے، کسی مخلوق کے سامنے جھکاتا نہیں۔
یہ حالات آتے ہیں نکل جاتے ہیں، کون یہاں مستقل رہنے کے لیے آیا ہے؟ کتنے حالات آئیں گے، کتنا ماریں گے، کتنا پریشان کریں گے، کتنا عیش میں رہیں گے۔ عیش میں رہنے والا بھی مرے گا، پریشانی میں رہنے والا بھی مرے گا، دونوں مریں گے، لیکن اصل انجام جو ہے وہ ایمان پر مرے گا یا کفر پر مرے گا، اصل تو وہ مسئلہ ہے۔ تو بات چلی تھی کہ یہ ہر بڑی چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ جب بات لمبی ہو گئی تو بہرحال اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں تو وہاں آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ دنیا والوں کو پتہ چل گیا اب آگ کی پوجا کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب ایک خدا کی عبادت والا دنیا میں آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی کی انگلی ایسے رہا کرتی تھی، یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اب ایک خدا کی عبادت ہوگی، اب ایک خدا کی عبادت ہوگی۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، چند مہینوں بعد اللہ کے نبی کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر چند مہینوں بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، پھر چند سالوں بعد چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایسے یتیم نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے۔ بھئی کوئی بہن تو ہو، انسان کو کچھ تو سہارا ہوتا ہے، ماں کا ذرا دکھ درد وہ بانٹ لیتی ہے، بھائی ہو تو باپ کی طرح سے کچھ تو سہارا بنتا ہے۔ اللہ کے نبی کے نہ بھائی ہیں، نہ بہن ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، ایسا یتیم پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ کسی کا سہارا اللہ کے نبی کو باقی نہ رہے، صرف اللہ پر نگاہ رہے۔ دنیا کے سہارے جب ہٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر انسان کا مکمل یقین اور سہارا وہ اللہ کی ذات ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب کچھ بن جاتے ہیں، سب کچھ بن جاتے ہیں، ہاتھ بن جاتے ہیں، پیر بن جاتے ہیں، آنکھ بن جاتے ہیں، کان بن جاتے ہیں، پھر تو اللہ تعالیٰ اس کے شہ رگ سے بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی پیدائش، پھر اللہ کے نبی بڑے ہوتے گئے، لمبی تفصیل ہے، سیرت ہے اللہ کے نبی کی، سیرت پڑھنے کا اہتمام کیا کرو۔ اللہ کے نبی کی سیرت سے بہت چیزیں ملتی ہیں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے 40 سال گزارے، 40 سال کے بعد اللہ کے نبی نے کہا بھئی آؤ میرے خاندان والوں، میرے شہر والوں، میری بستی والوں، سب آ جاؤ۔ سب آ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں آپ بتائیے مجھے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سے سچا کوئی نہیں ہے، آپ سے اچھا مانتدار کوئی نہیں ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک ایسا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم سچ مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا ہاں سچ مانیں گے۔ اتنا یقین تھا اللہ کے نبی کی بات پر کہ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے، ابھی اللہ کے نبی کو نبی نہیں بنے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے، جب بات ایسی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، جب میں سچا ہوں تو ایک سچی بات آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، لہٰذا میری نبوت پر بیعت کرو، میری نبوت کا اقرار کرو۔ بس اتنا کہنا تھا۔ جو دوست تھے وہ دشمن ہو گئے، جو رشتہ دار تھے وہ پھٹنے لگے وہاں سے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، طعنے دینے لگے اللہ کے نبی کو۔ کسی نے کہا آپ نبی بنائے گئے، آپ نبی بنے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، کوئی ثبوت ہے؟ اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا، یہ آیت تلاوت کی، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے 40 سال تمہارے سامنے زندگی گزاری ہے، کوئی معمولی عرصہ نہیں 40 سال کا۔ انسان کی زندگی 40 سال تک ہی ہوتی ہے، 40 سال کے بعد انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے 40 سال کے بعد بستر لپیٹ کر کے اوپر رکھ دو،
کیا ہے 40 سال والے. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ 40 سال کے بعد بستر لپیٹ کر کے اوپر رکھ دو. مطلب کیا؟ اب 40 سال کے بعد اللہ کے لیے فارغ ہو جاؤ. 40 سال تم نے دنیا میں گزار لیے, اب 40 سال کے بعد اللہ کے لیے ہو جاؤ. اپنی رات بھی اپنا دن بھی اللہ کے لیے قربان کرو. تو یہ وہ چیز اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے 40 سال پیش کیے, یہ بتانے کے لیے کہ میں نے 40 سال تمہارے سامنے زندگی گزاری ہے. کبھی میں جھوٹ بولا ہوں؟ کبھی میں نے خیانت کی ہے؟ کبھی میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے؟ کبھی میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے؟ آج میں بتا رہا ہوں کہ نبی اللہ نے مجھے بنایا ہے. جب میں پوری 40 سال جھوٹ نہیں بولا ہوں تو نبوت کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ یہ میری سب سے بڑی دلیل ہے. انسان ہو سکتا ہے اللہ کے نبی چاند کے ٹکڑے کر کے بھی بتا سکتے تھے, دکھائے بھی, اور بھی دلیل دے سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی نے اپنے 40 سال کی دلیل دی کہ اسی لیے اگر کسی کو پہچاننا ہے, کسی کی انکوائری کرنا ہے, آتے ہیں رشتے کے لیے, وہ لڑکا کیسا ہے ذرا بتاؤ. انہیں بھی بڑا چالاک کرتے, ادھر دیکھ کو آتے لڑکی, ادھر جماعت میں نکلتے انہیں. اب جب انہوں رپورٹ نکالتے ہیں, انکوائری کرتے ہیں, چھوڑا جماعت میں گئے انہیں, اچھا اتنا اچھا ہے, بہت اچھا ہے, چلا لگائے انہیں, یہ عالم ہے, حافظ ہے سمجھو. اچھا اس سے پہلے بھی کبھی لگایا؟ وہ پوچھنا تھا ہمیں. مسجد و جماعت کا ساتھی ہے, انہیں کب سے بیٹھنے لگے وہ, جب سے چھوری دیکھو آئے. ہمیں کیا بولتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں ہمیں, چھوڑا اچھا ہے, مسجد و جماعت کا ساتھی ہے, چلا لگا کو آئے, اچھی بات ہے. لیکن انکوائری یہ نہیں ہوتی, یہ وقتی چیز ہے. ہاں ماشاءاللہ اب لگے انہیں. اصل انکوائری اس کی زندگی کی ہوتی ہے, اب سے پہلے جو زندگی گزری ہے اس کی, وہ انکوائری اصل ہوتی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ جو بولتے ہیں, بیک گراؤنڈ, اس کے خاندان کا بیک گراؤنڈ, اس لڑکے کا بیک گراؤنڈ دیکھو, اس کی جوانی کیسے گزری ہے, اس کے جوانی کے دوست کیسے ہیں, تب آپ کو صحیح انکوائری ملے گی. اس وقت آپ گواہی دو, ہاں لڑکا اچھا ہے. یہ مت کہو لڑکا جماعت میں گئے, ہاں بہت اچھی بات ہے, جماعت میں جانے کی اسے فضیلت مل گئی اور اسے ثواب مل گیا, لیکن جماعت کے اکثر ہم نے دیکھا ہے شادی کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو مسجد و جماعت میں ڈھونڈتے ہیں بیچارے, کہاں گیا وہ چلے والا ساتھی, ملتا نہیں انہیں, کہاں جاتے ہیں, انہیں اس کی شادی ہو گئی, گیا انہیں. یہ غلط طریقہ ہے, یہ غلط سوچ, سامنے والے کو دھوکہ دینا ہے, اللہ کو بھی دھوکہ دینا ہے. یہ نیت کبھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. تو انکوائری انسان کی زندگی شروع سے دیکھو اسے اب تک, شروع سے ہی دیکھو اب تک, تب پتہ چلے گا کہ انسان کیسا ہے. اس لیے کہ اگر ایک آدمی 20-30 سال آپ کے سامنے گزار رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی برائی آپ کے سامنے ضرور آئے گی, اور اگر وہ برا نہیں ہے تو اچھائیاں آپ کے سامنے ضرور آئیں گی. ہاں بہت اچھا لڑکا ہے, ہم نے ایسا کوئی اس کے اندر نہیں دیکھا ہے, یہ ہر انسان پھر گواہی دیتا ہے, اچھا لڑکا ہے, اچھا لڑکا ہے, اچھا لڑکا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے اپنی عمر پیش کی, میری 40 سال کی زندگی دیکھو آپ, میں کچھ نہیں بتاؤں گا, کچھ نہیں بتاؤں گا, میری زندگی کو چھان کر کے دیکھو, میری زندگی کی انکوائری کرو, آپ کو پتہ چلے گا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا. صادق کا لقب مجھے آپ ہی نے تو دیا ہے, میں نے تھوڑا ہی لگا لیا اپنے ساتھ میں صادق کا لقب, آپ نے مجھے صادق کہا, سچوں کا سچا کہا ہے, تو میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں. لیکن مسئلہ وہاں جھوٹ اور سچ کا نہیں تھا, وہاں تو اللہ کے نبی کو تو سچ مانتے ہی تھے وہ. مسئلہ وہاں ناک کا آ گیا, مسئلہ سرداری کا آ گیا. اگر ہم نے ان کو نبی مان لیا, سرداری ختم ہو جائے گی, چودراہٹ ختم ہو جائے گی, پھر ہمارا دنیا اس میں مکہ میں کچھ نہیں چلے گا. حالانکہ اللہ کے نبی کے چچا کے لیے بیت اللہ کے سائے میں
تخت بچھایا جاتا تھا، تخت اللہ کے نبی کے دادا وغیرہ کے بارے میں بیت اللہ کے سائے میں تخت لگایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی چھوٹے سے تھے اس وقت، اللہ کے نبی بھی جا کر کے اس تخت پر بیٹھ جایا کرتے تھے، تو مکہ والے اللہ کے نبی کو ہٹایا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے چچا یا دادا کہا کہتے تھے اس کو مت ہٹاؤ، یہ بڑی شان والا بیٹا ہے میرا، یہ بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ قریش کا اتنا اونچا مقام تھا، اللہ نے بہت اونچا مقام دیا تھا، اللہ کے نبی اس خاندان سے تھے، لیکن پھر بھی لوگ کہ بھئی بادشاہت چلی جائے گی، چودراہٹ چلی جائے گی، اللہ کے نبی کی مخالفت میں اتر گئے۔ اتنی مخالفت کی کہ اللہ کے نبی کی محنت 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہی، پریشان کرتے رہے، اللہ کے نبی کو بھی پریشان کیا، اللہ کے نبی کو ماننے والوں کو بھی ستایا۔ حیات الصحابہ ہم سنتے رہتے ہیں، اسی طرح سے صحابہ کے واقعات پڑھتے رہتے ہیں فضائل اعمال کے اندر، کتنا پریشان کیا گیا صحابہ کرام کو، یہ 13 سال تک برداشت کرتے رہے۔ آج کل کی جو پریشانیاں ہیں نہیں، وہ 1% بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کی جو پریشانی تھی 1% بھی ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو ماشاءاللہ 3 وقت کا کھانا مضبوطی سے کھا رہے ہیں اور ٹائم پر کھا رہے ہیں، ہماری تو عصر کی چائے بھی نہیں چھوڑتی، کھانا تو دور کی بات۔ اتنا اہتمام ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ اللہ نے اتنی فراوانی دی ہے کہ ہماری 3 وقت کا کھانا تو ہوتا ہی ہے، ساتھ میں چائے بھی نہیں چھوڑتی ہماری، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم حالات میں ہیں، پریشانی میں ہے۔ کہاں کی پریشانی ہے؟ یہ دنیا کے حالات تو چلتے رہتے ہیں، یہ بھی کوئی پریشانی کہ انسان اپنی جگہ بہت آرام سے ہے اور ہر چیز سکون اطمینان کے ساتھ کر رہا ہے اور اپنے فرائض کو انجام دے رہا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ بہت پریشانی ہے۔ وہ آگے حالات جو آئیں گے وہ اگلی بات ہے، وہ مقدر کی باتیں ہیں، لیکن فی الحال ہم اتنا سکون اور اطمینان سے ہیں کہ ہم ہر عمل آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام تو بیت اللہ میں جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، طواف نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، حضرت ابو بکر جیسی ذات کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے خواہش کا اظہار کیا کہ اے اللہ 2 عمروں میں سے ایک کو ہدایت دے دے۔ ایک ابو جہل، اس کا نام بھی عمر ہی تھا، اور ایک حضرت عمر، اے اللہ ان دونوں میں سے کسی کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کے دعا مانگی تھی، اور اللہ کے نبی کی دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو دعا کو قبول کیا۔ حضرت عمر کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، لمبا تفصیلی واقعہ ہے، ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس وقت آئے بیت اللہ میں، اس وقت اعلان کیا ہے اگر کسی کی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہو جو مجھے عمر کو نماز سے روک سکے، طواف سے روک سکے، وہ سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عمر جیسے لوگوں کو کھڑا کیا، اللہ کے نبی کی دعا کام آئی۔ پھر تب صحابہ کرام ذرا کھل کر کے نماز پڑھنے لگے حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد۔ یہ اللہ کے نبی کی دن رات کی محنت اور دعاؤں کا اور ان کی آنسوؤں کا نتیجہ تھا۔ اللہ نے عمر جیسے شخص کو، اس شخص کو جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کایا پلٹی کہ پوری دنیا کے نظام کو ہی بدل کر کے رکھ دیا۔ انگریز لکھتا ہے حضرت عمر کے بارے میں، اگر عمر 10 سال اور دنیا میں رہتے، اس لیے کہ 10 سال ہی حکومت کی انہوں نے، وہ لکھ رہا ہے کہ اگر حضرت عمر دنیا میں 10 سال اور خلافت امیر رہتے تو پھر پوری دنیا میں اسلام کو پہنچاتے، پوری دنیا اسلام کے تابع ہو جاتی۔ اللہ نے اتنی ان کی قوت دی تھی، اللہ نے اتنی حکمت ان کو دی تھی۔ ایسا شخص ان کے ایمان لانے کے بعد
نمازوں کو صحابہ کرام کھلے عام تب پڑھنے لگے، پھر کسی میں ہمت نہیں ہونے لگی۔ اب تو ماشاءاللہ بڑی بڑی مساجد ہم بنا کر کے، بڑے بڑے مدارس بنا کر کے اور بڑے بڑے خانقاہیں بنا کر کے جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، ہر طرح سے ہم آزاد ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، سکون ملتا ہے۔ ان کے دور کو پڑھیں، حیات الصحابہ کو پڑھیں، فضائل اعمال کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد سکون ملتا ہے کہ اللہ ہم کتنی آزادی کے ساتھ دین پر عمل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بھی ترستے تھے، چھپ چھپ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی غار حرا میں گئے، وہاں جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ اتنا پریشان کیا اللہ کے نبی کو اور صحابہ کرام کو، 13 سال تک پریشان کرتے رہے، 13 سال تک پریشان کرتے رہے۔ کوئی معمولی عرصہ نہیں 13 سال تک پریشان کرنا۔ اللہ کے نبی کے چچا پاس مکہ کے سردار سب آئے، کہنے لگے اپنے بھتیجے کو ذرا سمجھاؤ، یہ دوسرے دین کی دعوت دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، یہ کہہ رہے ہیں، ذرا ان کو سمجھاؤ، ایسی باتیں نہ کہیں، وہ ہمارے بت ہیں، وہ ہمارے خدا ہیں۔ اللہ کے نبی کو بلایا چچا نے، سمجھایا، ایسی باتیں ہیں، گویا کہ اس طرح کی شکایتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے کہا، نہیں، جو تم کہہ رہے ہو میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میں نبوت کی بات ہی کروں گا، ایک اللہ کی بات کروں گا، 360 بتوں کی بات میں نہیں کروں گا، ان سے روکوں گا اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دوں گا۔ کوئی معمولی جرأت ہے؟ پھر فرمایا، مکہ والوں نے، اگر آپ حسین اور خوبصورت لڑکی چاہتے ہیں، اس نبوت کے ذریعے سے ہم مکہ کی سب سے حسین اور جمیل اور جوان لڑکی آپ کے نکاح میں دیں گے۔ دو جی، کتنا بڑا آفر۔ اللہ کے نبی کی جو زندگی تھی، خاص بات یاد رکھیں، اختیاری زندگی تھی۔ اللہ کے نبی کی غربت اختیاری تھی، ہماری غربت غیر اختیاری ہے۔ ہم تو غریب گھر میں ہی پیدا ہوئے ہیں تو غریب ہی رہیں گے۔ اللہ کے نبی کی جو غربت تھی وہ اختیاری، اللہ کے نبی نے اختیار کیا، دونوں چیزیں تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں، اتنے بڑے آپ مالدار بن جائیں گے، سب سے دنیا میں سب سے بڑے مالدار بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میں ایک وقت کھانا کھاؤں، دوسرے وقت بھوکا رہوں، یہ اختیاری غربت ہے۔ اگر کوئی یہ آفر ہمیں آنے لگے کہ بھائی یہ ملک صاحب ڈونگر کا پہاڑ جو ہے سونا بنا دوں اور آپ کو دے دوں، ہم کیا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، ہو نہیں سکتا۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں مالدار بننے کی، لیکن وہ مجبوری ہے، بنتے نہیں ہم، اس لیے غریب رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے غریب زندگی گزاری ہے، پھر وہ مثال پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی اور ہماری زندگی میں فرق یہ ہے کہ ہماری غیر اختیاری غریبی ہے، مجبور ہے ہم غریب ہونے میں۔ اللہ کے نبی مجبور نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کو تو اتنے بڑے بڑے آفر مل رہے ہیں، اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں، اور قریش مکہ یعنی مکہ کے سرداروں کی طرف سے مل رہے ہیں۔ حسین اور جمیل لڑکی آپ کو دیں گے اور آپ کو دولت دیں گے۔ کوئی معمولی آفر ہے؟ کوئی جیو کا آفر آ جائے، بھاگے پھرتے لائن لگاتے ہم لوگ۔ کوئی اور چیز کا آفر آ جائے، یا ایک لو ایک فری بولے تو لائن لگ جاتی ہے وہاں بھی۔ اور اللہ کے نبی کو کتنی بڑی آفر ہے کہ اس طرح سے اللہ کے نبی نے کہا، یہ کیا بات کر رہے ہو تم، مجھے کیا لالچ دے رہے ہو تم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، تب بھی میں اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کوئی معمولی چیز ہے؟
سورج اور چاند کے ذریعے ہی تو دنیا چل رہی ہے، وہی چیز میرے ہاتھ میں لا کر کے رکھ دو تو تب بھی میں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ لڑکی اور یہ دولت کیا چیز ہے؟ چلے گئے، اللہ کے نبی کے جذبے کو دیکھا، اللہ کے نبی کے ایمان کو دیکھا، چلے گئے وہاں سے وہ اللہ کے نبی۔ پھر اور دشمنی بڑھتی چلی گئی اور دشمنی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو بھی تنگ کیا جانے لگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بیٹی کو طلاق ملتی ہے باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ باپ کو تکلیف پہنچائیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اگر اس کی اولاد کو تکلیف پہنچائیں آپ، اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائیں تاکہ ان پر پریشر ہو جائے، یہ تکلیف برداشت نہ کر سکیں اور اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ کے نبی تو نبی تھے، وہ 13 سال اسی حالت میں گزر گئے۔ یہ اللہ کی نبی کی زندگی ہے، ہمیں اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی نبی کی زندگی کا 1% بھی ہمارے زندگی میں نہیں آیا، 1% بھی وہ حالات نہیں ہیں جو آج کے حالات بھی وہ نہیں ہیں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے۔ پھر بھی ہم پریشان ہیں، پھر بھی ہمارا ایمان ڈاواڈول ہو رہا ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، کیا ہوگا نہ معلوم۔ زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا سے جائیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ ہم ہی تو بولتے ہیں ایک امتی کے لیے کتنے، ایک جنتی کو ایسی زمین دنیا جیسی کتنی جنتیں ملیں گی۔ جب ہمارا یقین ہے تو پھر مرنے سے کیا ڈرنا ہے؟ یہاں ایک مکان بنانے کے لیے 60 سال لگانے پڑتے ہیں اور وہاں ایک سبحان اللہ پڑھو محل مل رہا ہے، اس سے اچھا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ کامیاب ہو گیا، اور ہم کامیاب ہونے سے ڈر رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ان کا ایمان کیسا تھا؟ ہمارا ایمان پیچھے ہٹ رہا ہے، ان کا ایمان آگے بڑھتا تھا۔ ایک جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی اور کافروں کی۔ جو گھوڑا تھا، جس گھوڑے پر سوار تھے مسلمان صحابی جو سوار تھے، وہ گھوڑا پیچھے ہٹنے لگا، تھک گیا تھا۔ اس لیے کہ پہلے زمانے میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے، وہ بیچارے گھوڑے بھی کتنے لڑیں گے، تھک جاتے ہیں۔ عین لڑائی کے وقت میں وہ گھوڑا تھک گیا، آگے نہیں بڑھنے لگا۔ اس گھڑ سوار مسلمان نے کہا، اتر کر کے گھوڑے پر سے گھوڑے کے کان میں آہستہ سے کہا، اگر تو آج آگے نہیں بڑھا تو میں تیری شکایت ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں گا کہ اس گھوڑے نے عین لڑائی کے وقت میں، عین جہاد کے وقت میں پیچھے ہٹا تھا، میں تیری شکایت کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، گھوڑا پہلے سے زیادہ چست و چالاک ہو گیا، گھس گیا اندر لڑائی میں، یہاں تک کہ فتح ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی کی نبوت پر تو جانور بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو جانور بھی مانتا ہے، ہم اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی کے جو آفر تھے اس میں اتنی بڑی چیز کہ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو۔ مکہ والے گئے، اللہ کے نبی کو پریشان کرنا شروع کر دیا، صحابہ کو پریشان کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو حکم آ گیا کہ اب تم ہجرت کرو۔ ہجرت کرنا یہ سنت ہے۔ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں بیچارے وہ ذرا محبت رکھنے والے، ہمیں وہ کام کرتے تو نہیں، پھر بھی آتے رہتے ہیں ذرا مشورہ کرنے کے لیے کہ مولانا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ہم چاروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کچھ بنا کر کے دے دیں گے،
میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو آپ ایک کام کریں، آپ جگہ کو بدلیں، یعنی شہر کو بدل دیں، آپ دوسرے شہر منتقل ہو جائیں، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے گے۔ دیکھ لیجئے جنہوں نے ہجرت کی ہے انہوں نے ترقی کی ہے، جنہوں نے ہجرت کی ہے انہوں نے بہت ترقیاں کی ہیں۔ ہجرت کریں گے اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں۔ اسلام کو جو ترقی ملی ہے وہ ہجرت کے بعد ملی ہے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ اسلام کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، ورنہ مکہ والوں نے تو اسلام کو مٹانے کے لیے پوری کوشش کر لی تھی، پوری انتھک کوشش کر لی تھی۔ پھر اللہ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا اب یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، مکہ میں اپنے شہر کو چھوڑ دو، آپ مدینہ کو چلے جائیں۔ ہجرت کا حکم ہوا۔ کچھ صحابہ، کچھ لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے اللہ کے نبی سے، مدینہ والے پہلی مرتبہ جو آئے وہ 3 صحابی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ مدینے کے صحابہ مکہ میں آ کر کے بیعت کرتے تھے اور جاتے تھے، پھر وہاں وہ محنت کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر 11 یا 12 لوگ آئے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر، انہوں نے بیعت کی، پھر وہ لوگ وہاں چلے گئے، مدینہ چلے گئے۔ پھر چند 1 آدھ سال کے بعد میں پھر ایک 70 حضرات کی ایک پوری جماعت آئی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے۔ اس طرح سے مدینہ والے آ کر کے اللہ کے نبی پر ایمان لا رہے ہیں اور یہاں مکہ والے اللہ کے نبی کو پریشان کر رہے ہیں۔ جب کچھ وہاں پر یہ حالات بن گئے کہ صحابہ کرام وہاں بھی ہو گئے ہیں، اللہ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا اب آپ مکہ کو چھوڑیے، مدینہ کو ہجرت کیجیے۔ تو ہجرت کرنا، گھر بار کو چھوڑنا، اپنی اولاد، اپنے خاندان کو چھوڑنا، اپنے دوست احباب کو چھوڑنا بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ ہمارے بڑے بڑکیاں کا گھر ہے، وہ میں نہیں چھوڑتا اسے، بولتے نہیں چھوڑیں گے ہم۔ ارے بھائی اگر تیرا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ نے تجھے دوسری جگہ روزی رکھی ہو۔ تو اللہ کے نبی سب کچھ چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ دشمن صحابہ کو، اللہ کے نبی کے دشمنوں کو، کفار مکہ کو پتہ چل گیا کہ محمد یہاں سے جانے والے ہیں، لہٰذا فوراً انہوں نے مشورہ طلب کیا، میٹنگ شروع کر دی۔ میٹنگ کرنے لگے کہ کوئی کہنے لگا کہ ان کو جلا دو، نعوذ باللہ، کوئی کہنے لگا کہ ان کو ملک بدر کر دو، کوئی کہنے لگا کہ ان کو قید کر دو۔ میٹنگ ہو رہی ہے دار الندوہ، آج بھی وہ حرم شریف کے اندر وہ حصہ موجود ہے جہاں وہ میٹنگ ہوا کرتی تھی کفار مکہ کی۔ تو میٹنگ ہو رہی ہے، ایسی رائے آ رہی ہیں۔ ایک بوڑھا شخص اٹھا، کہنے لگے میری رائے تو یہ ہے کہ نہ ان کو قید کیا جائے، نہ ملک بدر کیا جائے، میری رائے تو یہ ہے کہ ان کا قتل کیا جائے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ پھر اس نے رائے دی قتل بھی ایسے کیا جائے کہ جتنے بھی قبیلے ہیں سب قبیلوں کے سردار مل کر کے ان کو قتل کریں، تاکہ قریش جو ہے پورے مکہ کے سرداروں کا بدلہ نہ لے سکے۔ یہی بات پر فیصلہ ہو گیا کہ ہاں بھائی ایسا ہی کریں گے، یہاں سے جانے نہیں دیں گے، قتل کر دیں گے، اور اگر یہاں سے وہ بچ کے نکل گئے پھر ہماری خیر نہیں۔ پتہ تھا اللہ کے نبی کی طاقت کیا ہے، جانتے تھے اللہ کے نبی کی طاقت کو۔ اللہ کے نبی جس مکان میں ہیں اس مکان کو گھیر لیا دشمنوں نے، سردار مکہ نے ننگی تلواریں لے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی اندر ہیں، اللہ کے نبی کو حکم دیا اب رخصت ہو جاؤ یہاں سے۔ چاروں طرف دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں اور اللہ کا حکم ہو رہا ہے نکل جاؤ۔ اللہ کے نبی نے علی کو بلایا، آؤ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میرے پاس کچھ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، ان امانتوں کو تم ان کے سپرد کر کے میرے پاس آنا، تب تک تم یہیں رہنا۔ یہ دیکھیے جان کی بن رہی ہے، دشمن کے گھیرے میں گھرے ہوئے ہیں، امانت والوں کی امانت پہنچانے کی فکر ہو رہی ہے۔ یہ نبی کی ذات ہوتی ہے۔ کن کی امانتیں؟
یہ جو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں انہی کی امانتیں ہیں وہاں پر۔ اللہ کے نبی سورہ یاسین کی آیتیں پڑھ کر کے اس طرح سے ان کے بیچ میں سے نکل گئے۔ شیطان نے آہستہ سے سنا ہے کہ میں کسی واقعے میں پڑھا ہوں یا سنا ہوں، کہا کہ وہ تو نکل گئے، مکہ والوں کو ایک آواز آئی لیکن اس پر انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ اللہ کے نبی سورہ یاسین کی آیتیں پڑھ کر کے نکل گئے تو اللہ کے نبی ان کو نظر نہیں آئے۔ پھر انہوں نے دیکھا تو آگا کہ وہاں تو سوئے ہوئے ہیں وہ، حالانکہ اللہ کے نبی حضرت علی کو سلا کر کے گئے تھے وہاں پر۔ اچھا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ جب سوئے ہوئے ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں، جا کر کے قتل کیوں نہیں کرتے؟ عربوں کی ایک عادت تھی، وہ گھروں میں گھس کر کے قتل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہاں مستورات ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، وہ مستورات کے سامنے اس طرح کا گھٹیا کام نہیں کرتے تھے، گھروں میں گھس کر کے قتل نہیں کرتے تھے۔ وہ میدان کے شہسوار لوگ تھے وہ۔ چنانچہ دیکھ رہے ہیں لیکن اندر نہیں جا رہے ہیں، باہر نکلنے کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دو کنکری ماری، دیکھیں جگتے ہیں کیا۔ کنکری جا کر لگی، آواز آئی۔ آدمی جب کوئی چیز لگتی ہے تو آواز کرتا ہی ہے، آواز آئی۔ انہوں نے سوچا اگر محمد ہوتے تو آواز نہ کرتے، لیکن یہ تو آواز کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جب صبح کا وقت ہوا، حضرت علی چادر اٹھا کر کے کھڑے ہو گئے تو دیکھا یہ تو علی ہیں، محمد کہاں چلے گئے؟ اللہ کے نبی کی حفاظت کا جب ایک شیطان مشورہ کر سکتا ہے اللہ کے نبی کو ختم کرنے کے لیے، تو اللہ نے بھی ایسا انتظام کیا کہ دشمنوں کے بیچ میں سے نکل گئے، دشمنوں کو پتہ تک نہیں چلا۔ سیدھا کہاں گئے؟ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے مکان پر گئے۔ پہلے سے بتا دیا تھا کہ آج ہجرت ہے، آج ہجرت ہونے والی ہے، تم میرے ساتھ چلو گے۔ تمام چیزوں کا انتظام اللہ کے نبی نے کر دیا تھا۔ رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی آواز لگانے والے تھے حضرت ابو بکر کو۔ ابو بکر اتنا کہنا تھا، حضرت ابو بکر فوراً اٹھ کر کے باہر آ گئے، فوراً باہر آ گئے۔ کہنے لگے ابو بکر تم سوئے نہیں؟ اتنی رات ہو رہی ہے اور تم جاگ رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، مجھے یہ معلوم تھا کہ نہ معلوم آپ کب میرے مکان پر آئیں گے، اور میں مست میں سویا ہوا ہوں اور آپ کو مجھے اٹھانے میں تکلیف ہو جائے، اس لیے میں رات بھر جاگ رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے عشق۔ ہم تو جھنڈے لے کر کے عشق کرتے ہیں، ہری پٹی باندھ کر کے عشق کا اظہار کرتے ہیں، چمکی ڈال کر کے اظہار کرتے ہیں۔ عشق نہیں ہے، فسق ہے، فسق، فساد ہے، بدعات ہے، خرافات ہے۔ اللہ کے نبی سے عشق کرنا ہے تو صحابہ کے واقعات پڑھو۔ حضرت ابو بکر کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو۔ حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں تیار کی تھی، اس پر سوار ہو گئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تم مکہ میں گھومتے رہنا، رپورٹ لیتے رہنا کہ کفار مکہ کیا کیا مشورے کر رہے ہیں، کیا کیا میٹنگیں کر رہے ہیں۔ اور ادھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو اللہ کی نبی کی سالی، حضرت عائشہ کی بہن، حضرت ابو بکر کی بیٹی، ان سے کہا کہ تم ہو سکے تو غار میں کھانا پہنچانا۔ یہ انتظامات۔ اور غلام جو تھا ابو بکر کا، اس کی ذمہ داری لگا دی کہ تم بکریاں چرانے کے بہانے سے تم ہم کو دودھ پلا کر کے چلے جانا، اس لیے کہ غار جو تھا غار سور وہ پہاڑ پر ہے، بڑے پہاڑ پر ہے، بڑے اونچے پہاڑ پر ہے، تم وہاں بکریاں چرانے کے بہانے سے آ جانا اور ہمیں دودھ پلا کر کے چلے جانا تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے۔ یہ انتظام ہو گیا۔ وہاں سے نکلے اونٹنیاں لے کر کے، چاہے 3-4 میل کا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے غار سور۔ جو لوگ ماشاءاللہ جا کر کے آئے حج عمرے پر وہ جانتے ہیں تقریباً 3-4 میل کا فاصلہ ہے وہ۔ تو وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ پہاڑ بالکل کھڑا ہے پہاڑ، تو اس پر چڑھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی اپنے پنجے ٹیک کر کے چل رہے ہیں، پنجے ایڑی پوری نہیں لگا رہے، سامنے کی صرف پنجے اور یہ ہاتھ کی ہتھیلیوں کے پنجے لگا کر کے چڑھ رہے ہیں۔
حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ ایک کام کریں، آپ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنی پیٹھ پر سوار کیا، پیٹھ پر بٹھایا، پیٹھ پر بٹھا کر کے غار ثور تک چڑھے۔ اکیلے چڑھنا بھی جن کو مشکل ہے۔ حضرت علی ایک مرتبہ کچھ اوپر چیز تھی، وہ اس کو رکھنا تھا یا کچھ کرنا تھا، وہ ذہن میں نہیں میرے، تو بہرحال حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری پیٹھ پر آپ چڑھ جائیں، میں آپ کا ذرا اونچا ہو جائے گا تو وہاں چیز وہ یہ کر رکھ دینا۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا تم میرے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ نبوت کا بوجھ ہے، علی اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن جب ہجرت کا وقت آ رہا ہے، حضرت ابو بکر اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے پیٹھ پر سوار ہو رہے ہیں، اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ اتنی اونچی شان تھی ابو بکر کی، لے کر کے چڑھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی جو پنجوں پر چل رہے تھے، یہ جو عرب کے لوگ تھے علم قیافہ جانتے تھے۔ علم قیافہ ایک ایسا علم ہے کہ آدمی جیسے کہ آج کل ہم کمپیوٹر پر جاتے ہیں، انگلی رکھتے ہیں تو پورا ہمارا ڈاٹا سامنے آ جاتا ہے، یہ کون شخص ہے۔ آج کل ہر کام وہ اس پہ ہو رہا ہے، تھم سے ہی ہو رہا ہے، ہماری انگلیوں کے ذریعے سے سب ڈاٹا ہوتا ہے، وہ سب کھل جاتا ہے، اوپر سب پتہ چلتا ہے یہ انسان کہاں کا ہے، کب پیدا ہوا، کیا ہوا، سب معلوم ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس زمانے میں ہمارے پیروں کے نشانات کو دیکھ کر کے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ بتائیے یعنی 1400 سال لگ گئے وہاں تک پہنچنے کے لیے ان کو، اور وہ بھی ابھی اسی شخص کو دیکھ کر کے پہچاننے، پہلے سے ڈاٹا موجود ہے۔ لیکن عرب کے لوگ صرف جو ریت پر جو نشانات پڑتے تھے ان نشانات کو دیکھ کر کے پہچانتے تھے کہ یہ محمد کا پیر ہے۔ کوئی معمولی علم ہے؟ میں نے بھی بتایا نا کہ وہ اللہ کے نبی کے نور کو، پیشانی کو دیکھ کر کے پہچان لیا اس عورت نے۔ اسی طرح عرب کے لوگ وہاں نشانات جو پڑتے ہیں ریت کے اوپر، ان نشانات کو دیکھ کر کے پہچان لیا کرتے تھے۔ چنانچہ علم قیافہ والوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی محمد کدھر گئے ہیں، ان کے ذریعے جب معلومات کی گئی تو وہ جتنے بھی ان کے علم قیافہ جاننے والے لوگ تھے، ہر ایک نے یہی کہا کہ غار ثور میں ہیں، غار ثور تک آئے ہیں۔ حالانکہ وہاں تک چلے ہیں وہ ٹیک کر کے، ان کی ان نشانات کو بھی پہچان لیا تھا، اتنا علم رکھتے تھے وہ۔ پورا سسٹم چینج ہو گیا ہے۔ پہلے جو حکیم ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ چہرے کو دیکھ کر کے پہچان لیا کرتے تھے کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے۔ آج کل تو پورا اندر تک کا اسکیننگ کر کو بھی کچھ نہیں نکلتا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک شخص حکیم کے پاس اپنے والد محترم کو لے کر کے گیا کہ ہمارے والد محترم بیمار ہیں، ذرا ان کے لیے دوا دے دیں۔ اور وہ حکیم صاحب اندھے تھے، نظر نہیں آتا تھا ان کو بالکل بھی۔ تو وہ اپنے والد صاحب کو، وہ جو مریض تھے، مریض کو اپنے والد کو لے کر کے گئے، اور جو لے کر جانے والا تھا ان کا بیٹا، اس نے کہا کہ حضرت حکیم صاحب میرے والد صاحب بیمار ہیں، ذرا ان کو دیکھیں، چیک کریں، ان کی نبض چیک کریں، اور کچھ خوراک دے دیں اور کچھ دوا وغیرہ دے دیں۔ حکیم صاحب کہنے لگے آپ کے والد کو تو بعد میں دیں گے، پہلے آپ کو دوا دیں گے۔ یہ پریشان ہو گیا، عجیب بات ہے، میں تو ان کو دکھانے آیا ہوں، آپ مجھے دیکھنے کہہ رہے، آپ ان سے زیادہ بیمار ہیں۔ کہنے لگے حضرت وہ کیسے؟ آپ کے پھیپھڑے خراب ہو چکے ہیں۔ وہ ڈر گیا، میں سمجھا تھا کہ میرے والد بیمار ہیں، دکھا دوں، یہ تو میں بیمار نکلا۔ انہوں نے پوچھا آپ نے کیسے پہچانا کہ میرے پھیپھڑے خراب ہیں؟ تو کہنے لگا میں نے آپ کو آواز سے پہچان لیا کہ آپ کے پھیپھڑے خراب ہو چکے ہیں۔ آواز، انسان کی آواز سے پہچان رہا حکیم ڈاکٹر اس وقت کا کہ یہ بیماری ہے اس شخص کو۔ چنانچہ اس نے پہلے اپنا علاج کرایا اور یہ بتایا کہ اگر تم نے علاج نہیں کرایا تو تم مر جاؤ گے پھیپھڑے خراب ہو کر کے۔ آج کل سب اسکیننگ ہو کر کے بھی کچھ نہیں آتا، اس میں اسکیننگ میں رپورٹ میں کچھ نہیں آتا، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور پہلے اللہ والے حکیم جو ہوا کرتے تھے آواز کو پہچان کر کے مرض بتا دیا کرتے تھے۔
اللہ نے اتنا علم، ہم سوچ رہے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے، ترقی نہیں، ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں اور نیچے جا رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ بغیر کسی آلات کے مرض کو پہچان لیا کرتے تھے اور اسی حساب سے علاج کیا کرتے تھے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک حکیم صاحب تھے، وہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک حکیم صاحب تھے، وہ بھی اندھے تھے، وہ علاج کیا کرتے تھے، اور جب مستورات آیا کرتی تھی علاج کے لیے، مردوں کو تو ایسا پکڑ کر کے رگ دیکھ کر کے مرض بتا دیا کرتے تھے، اور مستورات جب آتی تھی ان کے ہاتھ نہیں پکڑتے تھے، اس لیے کہ مستورات ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ کو رسی باندھتے تھے، وہ رسی لے کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے، رسی پکڑ کر کے ان کا علاج کرتے تھے، مرض بتاتے تھے۔ عجیب بات ہے، کیا ان کے علاج تھے، کیا اللہ نے ان کو فراست دی تھی؟ تو یہ شخص کو سوجی، شرارت سوجی، ان کو ذرا ٹیسٹ کرنا چاہیے، انہوں سچیچ کر رہے ہیں کہ جھوٹی کر رہے ہیں۔ آدمی کو شک ہوتا ہے نہیں کہ رسی باندھ کر کے علاج تشخیص کر رہے ہیں، مرض بتا رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو ہاتھ پکڑ لیے تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن رسی سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اس وقت تو اس نے کیا کیا کہ ایک بھینس لے کر کے آئے، اب بیچارے اندھے تھے، وہ کہنے لگے حضرت ہمارے مستورات ہیں، بیمار ہیں، ذرا ان کو چیک کرو۔ وہ رسی، بھینس کی رسی ان کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ عجیب بات، رسی پکڑی، کہاں پرچہ لاؤ، لکھ کر کے دے دیا۔ اب وہ چیٹی لے کر کے وہ جہاں دوا ملتی تھی وہاں گیا، ہو جا کر کے اس میڈیکل والے کو جو اس زمانے میں ہوا کرتے تھے دوائی خانے، ان کو دے دی۔ اس میں لکھا ہوا تھا اس کو گھاس کھلاؤ، اس کو چارہ کھلاؤ، اس کو فلاں چیز کھلاؤ۔ وہ آدمی کہنے لگا اے اللہ، عجیب آدمی ہے کہ واقعی یہ سچا انسان ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ میں مستورات نہیں بھینس لایا ہوں۔ عجیب بات، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایسا علم دیا تھا، وہ علم کیا ہوا، وہ اپنے ساتھ میں لے گئے، کسی کو دے نہیں گئے، وہ یہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ ورنہ پہلے لوگ شکل سے پہچان لیا کرتے تھے کس خاندان کا ہے، یہ نیک ہوگا کیا بد ہوگا، ہتھیلی دیکھ کر کے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ فلاں فلاں ہوگا، اس کے اتنے بچے ہوں گے، اتنے بچے ہوں گے، یعنی یہ علم تھا۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، جنازہ حکیم صاحب کے گھر کے سامنے سے جنازہ جا رہا تھا۔ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، ڈولی سجا کر کے وہ جنازہ نظر ہی نہیں آتا۔ آپ یو پی وغیرہ میں دیکھے ہوں گے، اوپر کھلا ہوتا ہے، خالی ایک چادر ڈال دیتے ہیں، ایسا کوئی گول وغیرہ ڈالتے نہیں وہ لوگ۔ اللہ والوں کے اتنے بڑے بڑے جنازے اٹھے ہیں، جنازہ ڈالتے ہیں اوپر ایک سفید چادر ڈال دیتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو جنازہ جا رہا تھا تو آواز، جانے کی آواز تو آتی ہے، جب مجمع جا رہا ہے تو آواز آتی ہے۔ جب آواز آئی تو حکیم صاحب باہر نکل کر کے آئے، کس چیز کی آواز آ رہی، دیکھا تو جھانک کر کے تو جنازہ جا رہا ہے۔ دیکھا جنازہ آگے نکل گیا تو اس جنازے کے پیر نظر آئے حکیم صاحب کو۔ کیا نظر آئے؟ پیر۔ اس نے آواز لگائی، او جنازے والو ٹھہرو، جنازہ رکاؤ، جنازہ رکاؤ۔ سب کہنے نہیں کیا وجہ، قبرستان جا رہے ہیں، یہاں کیوں رکائے؟ نہیں جنازے کو رکاؤ، وہ مرا ہوا نہیں زندہ ہے جس کو تم لے جا رہے ہو۔ سب لوگ پریشان ہو گئے، ارے پاگل ہو رہا ہے کہ حکیم ہے کیا ہے؟ نہیں وہ زندہ ہے، وہ مرا ہوا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ سب لوگ کہنے لگے تو بڑا عجیب بات ہے، ہم زندے کو ہی لے جا رہے ہیں قبرستان۔ کہنے لگے جنازہ رکوایا، جنازہ نیچے اتارنے لگایا، کہنے لگے سر کو تم سب۔ پھر ان حکیم صاحب نے دیکھا جنازے کو، یعنی مردے کو، میت کو اتنا زور سے چونٹا کہ اسے تکلیف پہنچے، جنازے کو اتنا زور سے چونٹا اسے کہ تکلیف پہنچے۔ جب انسان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے تو کچھ نہ کچھ وائبریشن ہوتا ہے، ہلتا ہے، وہ بہت زور سے تکلیف پہنچائی اسے، تو بہت دیر تک کرتا رہا، ذرا لال ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد میں اور تکلیف دی اسی تو ہلنے لگا۔ سب لوگ دیکھ کر کہنے لگے کیا ماجرا ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں دیکھا تو اٹھ کر کے بیٹھ گیا، اوہو یہ تو زندہ ہے۔ وہ تو بہرحال اسے واپس گھر کو لے گئے، خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں۔ اگر حکیم صاحب نہ ہوتے تو شاید
3 दिन के फातिहा 9 दिन के फातिहा सब हो जाती। तो हकीम साहब को सब लोगों ने पकड़ लिया। वो तो ठीक है, ज़िंदा हो गया, चला गया, उसकी खुश नसीबी है, आप सामने आए उसके, लेकिन ये बताओ आपने पहचाना कैसे? बात तो ये है कि जनाजा जाते हुए जा रहा है, उसको पहचाना कैसे कि ज़िंदा है? उन हकीम साहब ने कहा कि मैंने जनाजे के पैरों को देख करके पहचाना कि ये मरा नहीं, ज़िंदा है। अजीब बात, इसलिए कि मुर्दे के पैर खड़े नहीं हो सकते, ऐसे लिड़े हुए होते हैं। मैंने देखा कि मुर्दे के पैर तो खड़े हुए हैं, ये तो ज़िंदे की अलामत है, इसलिए मैंने पैरों को देख करके पहचान लिया कि ये शख्स मुर्दा नहीं है, ज़िंदा है। अल्लाह ने इतनी हिकमत दी थी पहले लोगों को, आजकल तो पूरी रिपोर्ट आने के बाद भी बाद मर्तबा आदमी बच जाता है। तो अल्लाह ने उनको इतना इल्म दिया था। ये इस पर बात चली थी कि जो पहले का जो इल्म था वो आज से भी बड़ा हुआ था। पहले का जो इल्म था, देखो देखो अब चाँद पर पहुंचा, फला मुल्क पहुंच गया, कितने सालों में, हज़ारों लाखों साल में पहुंचा इंसान चाँद पर तरक्की करके। और अल्लाह के नबी मेराज पर 60 साल के अंदर ही गए कि नहीं गए? ये रूहानियत है। रूहानियत के आगे मादियत नहीं चलती। मादियत के लिए लाखों साल लग जाते हैं, रूहानियत के लिए चंद सेकंड का काम होता है। अल्लाह ने अल्लाह के नबी को ऐसी सवारी दी कि दुनिया में आज तक इतनी तेज़ रफ्तार सवारी नहीं हुई है, न पैदा हुई है, न कभी होगी इतनी तेज़ रफ्तार सवारी, जिसको हम बुर्राक कहते हैं। और आसमानों पर गए हैं बग़ैर किसी भी सहारे के। ये तरक्की ज़्यादा है कि वो तरक्की जो हम आज तरक्की जिसको मान रहे हैं। अल्लाह के नबी ने उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े किए और हमें चाँद तक पहुँचने के लिए लाखों साल लग रहे हैं। ये अल्लाह ने वो रूहानियत में तरक्की दी थी। अब से पहले जो अल्लाह वाले हुआ करते थे वो आसमान में उड़ा करते थे। तो ऐसी क्या उनकी अल्लाह ने दी थी, तरक्की दी थी कि ऐसी क्या करामात थी कि वो आसमान में उड़ रहे हैं। और आजकल हवाई जहाज़ उड़ता है तो बड़े ताज्जुब से कहते हैं कि हवाई जहाज़ बहुत तरक्की कर ली, और एक इंसान ही आसमान में उड़ रहा है, तो इससे बड़ी तरक्की क्या हो सकती है? जब इंसान अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसे उड़ाते भी हैं, उसे पानी पर चलाते भी हैं, उसे ज़मीन के ऊपर भी चलाते हैं, पता तक नहीं चलता कि क्या इंसान है। तो अल्लाह ने उनको इल्म क़याफ़ा दिया था। उस वक्त के लोगों ने बताया कि अल्लाह के नबी मोहम्मद इस गार से आगे नहीं गए हैं, लिहाजा इस गार के पास ही तलाश करें, इससे आगे नहीं जा सकते। अल्लाह को, अल्लाह के नबी को बचाना था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अंदर दाखिल हो चुके थे और पूरे उस गार को पाक साफ़ किया था। हज़रत अबू बकर ने अपना कपड़ा उतार करके, एक कपड़ा उतार करके हज़रत अबू बकर ने पूरी सफाई की। जितने वहाँ सोराख वगैरह थे, जितने मुग़ज़ी जानवर थे, सबको बंद कर दिया था ताकि अल्लाह के नबी को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ न पहुँचे। उसके बाद अल्लाह के नबी हज़रत अबू बकर को अंदर बुलाए। किसी बयान में सुना हूँ, जो लोग अल्लाह के नबी की तलाश में आए थे, अल्लाह के नबी की जो तलाश में आए थे और गार के मुंह पर बैठ करके देख रहे थे, झांक रहे थे, यहाँ तो नहीं है, वहाँ तो नहीं है, अल्लाह ने कबूतर के ज़रिए से वहाँ अंडा दिलवाया और मकड़ी के ज़रिए से जाल बुन दिया वहाँ पर। तो कुफ़ार मक्का कहने लगे, ये कैसे इल्म वाले हैं, इल्म क़याफ़ा वाले हैं, ये मकड़ी का जाला बुना हुआ इंसान अंदर कैसे जा सकता है? अगर इंसान अंदर जाता तो मकड़ी का जाला टूट जाता। यहाँ तक हुआ कि एक तो मक्का का जो अल्लाह के नबी को तलाश करने के लिए आया था, वो गार के मुंह पर बैठ करके पेशाब करने लगा। भाई आदमी पेशाब कहाँ करता है? जहाँ कोई इंसान न हो और कोई देखे नहीं। तो उसे इतना यकीन था कि गार में कोई नहीं है, इसलिए वहाँ बैठ करके पेशाब कर रहा है। हज़रत अबू बकर देख रहे हैं। अजीब बात है, उन्हें इतना यकीन था कि यहाँ कोई नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया था, उनको अंधा कर दिया था, उनके दिलों को मस्ख कर दिया था। हज़रत अबू बकर इज़हुमा फ़िल गार सानी इसनैन इज़हुमा फ़िल गार, वो आयत के 2 में से दूसरा। हज़रत अबू बकर का नाम सानी भी है। हज़रत अबू बकर घबराने लगे, महसूस करने लगे। वो जो इसका वाक़या है, सांप ने हज़रत अबू बकर को काटा
اور حضرت ابوبکر کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور نکل کر کے اللہ کے نبی کے چہرے انور پر گرے ہیں۔ اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے، جو ہی آنسو گرے اللہ کے نبی جاگ گئے۔ ابوبکر تم رو رہے ہو، کیا معاملہ پیش آیا، کیوں روتے ہو تم؟ حضرت ابوبکر کہنے لگے یا رسول اللہ، کسی ایسی چیز نے مجھے کاٹا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے ایڑی میں ڈنک مارا ہے، میرے ایڑی کو کاٹ لیا ہے، اس کی تکلیف سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس پیر کو لیا، حضرت ابوبکر کے پیر کو، اور لعاب دہن اللہ کے نبی کا تھوک لیا اور لے کر کے حضرت ابوبکر کی ایڑی میں لگایا۔ اللہ کے نبی کا تھوک تو ایسا تھا کہ اگر وہ کسی کھارے پانی میں ڈال دیا جاتا، کسی کنویں میں ڈال دیا جاتا تو وہ کنواں میٹھا ہو جاتا تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی کا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق کے پیروں پر لگایا جا رہا ہے۔ اللہ نے اس لعاب دہن اور تھوک کی وجہ سے شفا دے دی۔ یہ وہ حالات ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی، اللہ کے نبی کے ساتھ جو 3 دن کی زندگی گزری ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر میری زندگی کی پوری عبادت تم لے لو۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر جیسی شخصیت، حضرت عمر جیسی شخصیت جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر کو ہدایت دے دے، عمر کو ہدایت دے دے۔ تمام صحابہ مرید ہیں، حضرت عمر کی جو ذاتی گرامی ہیں وہ مراد ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی دعوت پر اسلام قبول کیے ہیں، لیکن اللہ نے حضرت عمر کو خود مانگ کر کے لیا ہے کہ اے اللہ اس شخص کو اسلام کی دعوت سے نواز دے۔ اتنی بڑی شخصیت، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابوبکر میری زندگی کی پوری عبادت تو لے لے، صرف مجھے ہجرت کے وہ 3 دن، غار کے وہ 3 دن مجھ کو دے دے۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ غار کے 3 دن کتنا بڑا ثواب رکھتے ہیں۔ حضرت عمر جیسی شخصیت پوری زندگی کی عبادت ان کے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب کفار وہاں تک پہنچ گئے تھے تو ابوبکر کو تسلی دی، اے ابوبکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے میرے دوستو، اس زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں گزری ہے۔ یہ ایسی ویسی پریشانی نہیں، اختیاری پریشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو ایک دعا کر کے پورے کفار مکہ کو ختم کرا سکتے تھے، ایک جبرائیل پر مار دیتے تو سب کے سب بھسم ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے بھی کہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تو سب کفار ختم ہو جائے، نہیں، اللہ کے نبی تو رحمت بن کر کے آئے تھے۔ کسی طرح سے یہ لوگ جہنم کے راستے سے ہٹ کر کے جنت کے راستے پر آنے والے بن جائیں، تو اس طرح سے یہ ہجرت کا سفر، یہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری جو جماعتیں چلتی ہیں ہجرت اور نصرت کے ساتھ میں چلتی ہیں۔ ہجرت کا جو مقام ہے اللہ کے نبی یعنی شریعت کے اندر، اللہ تعالیٰ ہجرت کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو پھیلایا ہے اور یہ ٹرننگ پوائنٹ بنا ہے۔ اللہ کے نبی کی ہجرت کے بعد جو حالات آئے اور صحابہ کرام نے ایمان میں داخل ہونا شروع کیا ہے، یہاں تک کہ 10 سال کے بعد میں 10,000 صحابہ کے ساتھ میں مکہ کو فتح کر لیا۔ جو مکہ والے اللہ کے نبی کو مکہ میں رہنے نہیں دیتے تھے، اتنی بڑی تعداد اللہ کے نبی کے زمانے میں ایمان قبول کر کے پھر دوبارہ مکہ کو فتح کر کے ایمان کا جھنڈا وہاں جاڑا ہے۔ اور اس طرح سے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی ذات پر ایمان لایا۔ وہ ابو سفیان جو اللہ کے نبی کا دشمن کہلاتا تھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہے۔ ابو سفیان کون؟ حضرت معاویہ کے والد محترم۔ یہ رشتے میں ہیں سب لوگ، کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، یہ سب رشتے میں لگتے ہیں، لیکن جب مسئلہ ناک کے آ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی جب مکہ میں فتح کے ساتھ میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، نبی بدلہ نہیں لیا کرتا۔ سب کو امن دیا گیا، جو فلاں کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو فلاں کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، فلاں کے گھر میں امن ہے۔ تو لوگ جو اس وقت جو زبان کی بات ہوا کرتی تھی وہ پکی بات ہوا کرتی تھی۔ آج کل تو رجسٹری دکھاؤ، فلاں دکھاؤ، کاغذات دکھاؤ، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، تب جا کر کے آدمی یقین سامنے والے پر یقین نہیں کرتا، ان کاغذات پر یقین ہوتا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ بس ایک شخص نے کہا کہ یہ گھر آپ کا ہے تو آپ ہی کا ہے،
ایسا ہوا کرتا تھا پہلے کے بادشاہ، ہاں یہ علاقہ تمہارا ہے، بس ہاتھ کر دیا تو اس کا ہو گیا ہو، اب کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس سے چھین سکے ہو۔ اتنا اعتماد ہوا کرتا تھا، اتنا بھروسہ ہوا کرتا تھا۔ یہ تو آج کل کاغذی زمانہ چلا ہے، سب چیز کاغذ پر آ گئی ہے، اسی لیے ہماری جتنی پراپرٹی ہیں پرانی وہ کاغذ کے حساب سے چیک کی جا رہی ہے، اسی لیے کاغذ کے حساب سے ملتی نہیں ہے، یہی تو غلطیاں ہیں ہماری۔ بہرحال تو اللہ کے نبی نے سب کو امن دے دی۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی آخر میں آ کر کے اللہ کے نبی ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی جس مشن پر تشریف لائے تھے، اللہ کے نبی اپنے مشن کو مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے زندگی جینے کا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ حج کے موقع پر اتری ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے آیت اترنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کا مقصد، اللہ کے نبی کے بعثت کا مقصد، اللہ کے نبی کے نبی بننے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے اس دین کی تکمیل کر دی ہے۔ اب یہ دین قیامت تک کے لیے چلے گا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب امت کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ امت اس دین کو لے کر کے چلے، گھر گھر لے کر کے چلے، ہر بستی میں لے کر کے چلے، ہر محلے میں لے کر کے چلے، ہر فرد لے کر کے چلے۔ اسی لیے ہماری جماعتیں نکالنے کا مقصد بھی وہی ہے کہ ہم گھروں سے ہجرت کریں، ہجرت کے ساتھ میں ہر فرد کے ساتھ پہنچیں گے تو ہماری دنیا، ہماری زندگی کا مقصد ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اس میں ڈھیل کی ہے تو یہ ہماری کوتاہی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ایسی محنت سے ہم بالکل دور ہو جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم ارادہ کریں، ہم پکی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے میں سبھی حضرات سب لوگ نیت کریں بھائی۔ بتائیں، پہلے صرف نام ہے اور اب بھی ارادہ جس کا ہو رہا ہے وہ بھی لکھا ہے، اور پہلے جو لکھا ہے وہ بھی دوبارہ لکھا ہے، اس لیے کہ ہر محلے سے جماعتیں بنانے کا ارادہ کیا گئے ہفتہ میں کہ ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے 14 تاریخ، تو اس تاریخ تک جو ہے ہماری پوری مکمل امیر معمور کے سے جماعتیں بننا ہے، اور جماعتیں بنا کر ہمیں جو ہے چکوڑی پہنچنا ہے نا بھائی، سب کو پتہ ہے نہیں بولو کہاں سے مکمل جماعتیں بنی ہیں۔ بتا نگر اس کے ساتھ